أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عليم. سورہ ہود کی 45، 46، 47، 48 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد پیش کی، اور وہ فریاد یہ پیش کی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا، اور جو بے ایمان لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اور آپ نے کل سنا کہ سیلاب کا پانی آسمان سے بھی برسا، زمین سے بھی برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور پہاڑوں سے 20-20 گز اونچا پانی بہنے لگا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میری کشتی پہ آ کے سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کی کشتی کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑوں کی پناہ لے لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بیٹے، آج کا دن اتنا خطرناک دن ہے کہ آج اللہ کے رحم کے علاوہ کسی کو جو پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو رحم جس کے اوپر کر دیں، جس کو اپنی پناہ میں لے لیں، اسی کو پناہ ملے گی۔ لیکن بیٹے نے بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام کے سامنے جب بیٹا غرق ہونے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سمندر کی موج آئی، تھپیڑے آئے، اور اسی موج کے اندر بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام باپ تھے، بیٹے کی محبت، آدمی اپنی جان دینا گوارا کرتا ہے، لیکن اولاد کی تکلیف کو باپ ماں برداشت نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی بھی اولاد تھی کنعان۔ جب دیکھا بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے نوح علیہ السلام، اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ ان کو، یعنی موجودہ حالت میں بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہے، ان کو آپ ایمان کی دولت سے نواز کر کے ان کو میری کشتی پر سوار کر دیجیے اور ان کو بچا دیجیے آپ۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ تو معلوم تھا کہ بگڑا ہوا بیٹا ہے، نجس ہے، ناپاک ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، بری صحبتوں میں، برے لوگوں کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنا بے ایمان ہے یہ، کہ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق نہیں ہے، اور میری نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا آخری وقت میں بھی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی شروع کر دی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے گھر والوں کو نجات دے گا، یعنی موجودہ حالت کافر ہے، کفر کی حالت میں نہیں، بلکہ ان کو ایمان کی دولت دے کر اس کو تو نجات دے دے، اور تیرا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام کی یہ فریاد پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی، اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ اس کا ایمان جب صحیح نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے اہل میں سے کیسا؟ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، کوئی کتنا بڑا آدمی، کتنے بڑے بزرگ کے خاندان سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چاچا ہو، اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا
قیامت کے دن اس کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ مجھ کو ابھی ایک بات یاد آ گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جنازے میں صرف 5 افراد شریک تھے، رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جنازے میں شرکت کرنے والوں میں تھے، تو ان کا جنازہ قبر کے اندر اتارا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اتارا گیا، اور اتار کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے خطاب کر کے کہنے لگے، اے قبر تجھے پتہ بھی ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ سید الکائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر کا یہ جنازہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ کا یہ جنازہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کا یہ جنازہ ہے۔ تو قبر کو بھی اللہ نے گویائی عطا فرمائی، قبر کہنے لگی کہ اے ابو ذر، یہ مقام، یہ جگہ حسب نسب بیان کرنے کی نہیں، یہ قبر جو ہے حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہ جگہ تو وہ ہے جہاں پر ایمان والا، عمل صالح والا آئے گا، اسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور ایمان والا نہیں ہوگا، عمل صالح کرنے والا نہیں ہوگا، وہ آدمی کتنا ہی بڑے خاندان کا ہو، کتنے بھی بڑے نبی کی اولاد ہو، اس کا یہاں اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے قبر کو گویائی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے کہا، دیکھو، اپنی پھوپھو سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا، اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو دنیا کے معاملے میں جو کوئی مجھ سے مانگنا ہے مانگو، میں تم کو دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، اچھا عمل اگر ہوگا تو کام آئے گا، اچھا عمل نہیں ہوگا تو پھر میں تمہارے کام نہیں آ پاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی کہ وہ میرا احد ہے، میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، آپ کا احد وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل نجیس ہے، اس کا عمل بالکل گناہ ہے، غلط ہے، اس لیے وہ آپ کے احد میں سے نہیں ہے۔ آپ کے احد میں سے تو وہ ہے جو آپ کی اطاعت کرتا ہو، آپ کی بات مان کر کے ایمان قبول کیا ہو، وہ آپ کے احد میں سے ہے۔ تو یہاں دیکھیے، غور کرنے کی چیز ہے کہ اپنے خاندان کو، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا اس خاندان سے تعلق ہے، قیامت کے دن یہ سب چلنے والا نہیں۔ ایمان صرف کام آئے گا، عمل صالح صرف کام آئیں گے، حسب نسب کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو فوراً انتباہ ہو گیا، اور فوراً جو ہے متنبہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے فریاد پیش کی وہ آپ کو پسند نہیں آیا، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے، آپ میری غلطیوں کو، میری خطاؤں کو آپ معاف کر دیجئے، اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، یہ نیک لوگوں کی علامت ہے، اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لینا، یہ انبیاء کی سنت ہے، نیک لوگوں کی سنت ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور اپنی ضد پر اڑ جانا، یہ شیطان کی کیا ہے؟ عادت ہے۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان اپنی غلطی پر اڑ گیا، اور آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، تو جیسے ہی احساس ہوا کہ اس درخت کا پھل مجھ کو نہیں کھانا چاہیے تھا، اور میں نے پھل کھا کر کے غلط کیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم دونوں نے، یعنی میاں بیوی نے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا آدم علیہ السلام کا پہلے سے زیادہ مقام بلند کر دیا، اور شیطان سے جب کہا اللہ نے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا،
تو شیطان کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان کہنے لگا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور میں افضل ہوں، افضل ہو کر کے غیر افضل کو کیسا سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، چل کم وقت جنت خالی کر، یہاں سے باہر نکل، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان مردود کو لعنت کا طوق ان کی گردن پر ڈال دیا گیا۔ دنیا کے اندر جتنی برائیاں، جتنے گناہ، سب کا ذمہ دار شیطان کو قرار دیا گیا۔ قتل ہو، جناکاری ہو، بدکاری ہو، شراب نوشی ہو، جتنے بھی جرائم اور گناہ دنیا کے اندر ہوں گے قیامت تک، سب کا گناہ شیطان کو ملے گا اور اس کے اندر شیطان شریک ہوگا۔ تو دیکھیے توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مقام بلند آدم علیہ السلام کا کیا، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو فوراً جو ہے تنبیہ ہو گئی کہ مجھ کو ایسی فریاد نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھ کو اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں مانگنا چاہیے تھا، فوراً توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے کہ یا اللہ مجھ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ سے ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، میری خطاؤں کو، میری لغزشوں کو معاف کر دیجئے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں تو گھاٹے میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا آخری آیت میں اے نوح علیہ السلام آپ اب کشتی سے اتر جائیے، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین نے پانی نگل لیا، اور جو کچھ پانی تھے وہ دریا تالاب میں تقسیم ہو گیا لوگوں کے منافع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اور فرمایا کہ تم پر بھی اور تمہاری جماعت پر بھی اور آنے والی نسلوں پر بھی سلامتی ہو، برکت ہو، زمین پر اترو اور اتر کر کے وقت متعین تک دنیا سے منافع اٹھاؤ، اور جو آپ کی میری بات مان کر کے آئے گا اس کے اوپر تو یہاں بھی سلامتی وہاں بھی سلامتی، لیکن جو دنیا کے اندر آپ کی نافرمانی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، ایمان قبول نہیں کرے گا، اس کو قیامت کے دن دردناک سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک بات اور یاد آگے ختم کرتا ہوں، نوح علیہ السلام نے یہاں جو اللہ سے فریاد کی تو قیامت کے دن ایک بات چونکہ ابھی یاد آئی ہے اور وہ بھی کام کی بات ہے، جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پہلے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میں نہیں کر سکتا تمہاری سفارش، اللہ کا غصہ بہت آج بھڑکا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے بھائی آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، کیوں کہ دنیا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کی فریاد کی تھی، اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری یہاں پکڑ نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ پوچھ نہ دے کہ تم نے دنیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش نہ کرنا چاہیے تھا، اس کے باوجود تم نے سفارش کیوں کی، اللہ کہیں پکڑ نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے ایسا نہ ہو، اس لیے میں اللہ کے پاس جا کر تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کے دن نوح علیہ السلام اس واقعے کا حوالہ دے کر لوگوں کی سفارش سے، شفاعت سے انکار کر دیں گے۔ ابھی آخری آیت ہے جس میں انشاءاللہ کل اس پورے واقعے کا اس پہ سرسری جائزہ لیا جائے گا اور اس پہ تھوڑی سی بات اور ابھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔